کامیابی ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں تو ایگری کریں گے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. ایسا ہی ہے. کوئی شخص یہ چاہتا ہو یہاں پہ کہ میں نے ناکام ہونا ہے اور زندگی میں نے انتہائی غربت والی زندگی گزارنی ہے. کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا یہاں پہ کہ جو یہ کہے گا کہ میں نے ناکام ہونا ہے اپنی زندگی میں. ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو. لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کامیاب ہونا کس طرح ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا. میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جب میں 9th میں تھا, اور تب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے آگے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, تو کہتا میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اور وہ پڑھ کمپیوٹر رہا تھا. یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو 9th اور 10th میں بایو سلیکٹ کرنی پڑتی ہے اور بایولوجی پڑھنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ کو پری میڈیکل پڑھنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو ان کا راستہ ہی کلیئر نہیں ہوتا کہ کس طرح انہوں نے جا کے کامیاب ہونا ہے, لیکن صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہو تو آپ کون سی روڈ پہ جائیں گے, جو روڈ اسلام آباد جا رہی ہے یا جو روڈ گجرانوالہ جا رہی ہے؟ اسلام آباد جا رہی ہے. آپ کبھی گجرانوالہ فیصل آباد کی روڈ پہ نہیں جائیں گے کہ سیدھا جا کے آپ گھنٹہ گھر پہ جا کے بچیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے ہمیشہ اسلام آباد والی سڑک پہ جانا ہوتا ہے. پہلے آپ نے اگر یہ سلیکٹ کر لیا کہ میں نے جانا اسلام آباد ہی ہے تو آپ پھر فیصل آباد نہیں جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ کے اپنی لائف میں آپ نے اچیو کیا کرنا ہے. اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو آپ پھر انجینئر کے سبجیکٹس جو انجینئر پڑھتے ہیں وہ سبجیکٹ پڑھیں گے. آپ پھر بیولوجی نہیں پڑھیں گے یا پھر آپ پری میڈیکل نہیں کریں گے اگر آپ نے انجینئر بننا ہو. تو پہلی چیز اگر ہم کلیئر کر لیں کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے یا ہم نے کس جگہ پہ جا کے ہم نے پہنچنا ہے یا کیا چیز ہم نے اچیو کرنی ہے, تو یہ پہلی چیز ہوتی ہے. جب بھی آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر میں نے حاصل کیا کرنا ہے تو پھر آپ وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ حاصل کس طرح کرنا ہے. اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو ہم نے پھر وہ روڈ سلیکٹ کرنی ہے جو پھر اسلام آباد ہی جاتی ہو. پھر ہم نے فیصل آباد والی روڈ کو سلیکٹ نہیں کرنا. تو پہلی چیز کہ ہم نے جانا کہاں پر ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. دوسری چیز کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا کس طرح ہے, ہم نے اسٹرگل کس طرح کرنی ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے کون سی روڈ سلیکٹ کرنی ہے, یا پھر اگر ہم نے ڈاکٹر بننا ہے تو ہم نے پھر پری میڈیکل ہی کرنا ہے. اور تیسری چیز پھر اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کو ایک پلان مل جائے تو اس میں پھر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹ شیٹ ملتی ہے, پھر آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے پیپرز کو. کامیابی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو پھر آپ نے اس پلان کو فالو کرنا ہوتا ہے, اس پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ پھر کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتے ہیں. یہ ہے ایک سمپل سا فارمولہ. اکثر لوگ آپ کو سکسیس کی مختلف ٹپس دیں گے, لیکن جو سمپل فارمولہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈیسٹینیشن کو چوز کرنا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں پر ہے اور میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں لائف میں. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں یہ میں کس طرح اچیو کر سکتا ہوں. آپ لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے, میں نے اس سٹیج پر پہنچنا ہے, تو اس کے لیے کون سا راستہ سمپل ہوگا اور میں کیا کیا کر کے اس سٹیج پر پہنچ سکتا ہوں. اور تیسری چیز ہے اس پر امپلیمنٹیشن. اس کی امپلیمنٹیشن جب آپ کریں گے تو پھر آپ وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جو پیرنٹس یہاں پہ موجود ہیں, پیرنٹس اس بات پہ ایگری کریں گے کہ جب بچے لیٹ کر تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان کو نیند آ جاتی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ لیٹ کر آپ پڑھ رہے ہو اور آپ کو نیند آ جائے, پھر آپ سو جائیں, پھر آپ کا سارے ایگزام جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے اور آپ صرف نیند پوری کرتے ہوئے اپنی جو ہے زندگی گزار دیں. تو نیند تو آپ پوری کر سکتے ہیں. 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ آپ رات کے ٹائم پہ پوری کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے بیٹھ کر اٹینٹیو ہو کر پڑھنا ہے, جس سے آپ بھی بہتر تیاری کر سکتے ہیں. دوسری چیز, آپ نے ایک انگلش میں سینٹینس سنا ہوگا, ڈیوائڈ اینڈ رول. کس نے سنا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جو مخالف ہے اگر آپ ان کو ڈیوائڈ کرتے جائیں تو آپ پھر رول کر سکتے ہیں. یعنی جیسے اگر آپ جس طرح لکڑیوں کی آپ نے کہانی پڑھی ہوگی کہ اگر جو بنڈل ہے آپ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر آپ اس کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک لکڑی کر کے توڑیں گے تو وہ پھر ٹوٹے گا. تو آپ کا سلیبس بھی اسی طرح ہے, جب آپ ڈیوائڈ کریں گے تب آپ رول کریں گے.
وہ کس طرح؟ جب آپ اپنے سلیبس کو 3 یا 4 پورشن میں ڈیوائڈ کریں گے کہ پہلے میں نے یہ تیاری کرنی ہے، یہ مجھے اچھا آتا ہے تو یہ میں لاسٹ میں کروں گا، جو مجھے نہیں آتا وہ میں پہلے کروں گا۔ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو انالیسز آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کا کہ میری اس چیز کی تیاری نہیں ہے تو یہ میں پہلے کروں گا تاکہ اس کے اوپر میں گریپ حاصل کر لوں، اور جو میری تیاری ہے اس کو تو میں نے صرف ایک دفعہ ریپیٹ ہی کرنا ہے، تو وہ تو میں اینڈ پر بھی ریپیٹ کر سکتا ہوں اور پھر اس کی تیاری کر سکتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے سلیبس کو ڈیوائڈ کریں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر رول کریں، اور آپ پھر اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ راستہ اختیار کر لیں گے۔ تیسری چیز، ہمیشہ آپ گروپ اسٹڈی کیا کریں، کیونکہ اکثر آپ ہو سکتے ہیں کسی ایک پوائنٹ کو اسکپ کر رہے ہو، لیکن آپ کا جو دوست ہے وہ اس پوائنٹ کی زیادہ اچھا اس کے اوپر گرپ ہو اس پوائنٹ کی۔ جس طرح اگر 2 لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی چیز کو تو ایک شخص ایک ٹاپک کے اوپر اس کی زیادہ گرپ ہوتی ہے، جبکہ دوسرے شخص کی دوسرے ٹاپک کے اوپر زیادہ گرپ ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی گروپ اسٹڈی کریں گے تو آپ 2 مائنڈ سے اپنی پریپریشن کریں گے۔ جب آپ خود اسٹڈی کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ایک مائنڈ یوز ہو رہا ہے، جب آپ 2 لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کے 2 مائنڈ یوز ہو رہے ہیں اور زیادہ اچھی پریپریشن ہو رہی ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے، آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھا کریں۔ فزیکل ہیلتھ، اسپرچول ہیلتھ، یہ ایسی چیزیں ہیں، اور مینٹل ہیلتھ اسپیشلی مینٹل ہیلتھ میں آپ روزانہ جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ روزانہ آپ 30 منٹ اگر آپ مینٹل ہیلتھ پر کام کریں، یعنی لائف اسکل ویڈیوز دیکھیں یا کچھ نیا سیکھنے کے اوپر آپ اگر اپنے روزانہ 30 منٹ خرچ کر رہے ہیں یا 30 منٹ آپ اس میں لگا رہے ہیں تو آپ پھر ایک بہترین راستے پر ہیں اور آپ کی کامیابی آپ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے، اور بس آپ نے اب کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو جب آپ 30 منٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر دیں گے، آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے، یعنی واک آپ کریں گے، آپ کا واٹر انٹیک زیادہ ہوگا، آپ کی جو ڈائٹ ہے، اکثر بچے جو ہیں وہ بازار کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، اور زیادہ تر جب ایگزامس قریب آتے ہیں تو بچوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے، تو جب زیادہ بھوک لگتی ہے ان کو تو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ باہر کی چیزیں کھائیں گے ہم۔ تو یہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ آپ واک کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو واٹر انٹیک ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں، آپ جو اپنی ڈائٹ ہے وہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دہی بھلے پسند ہے تو دہی بھلے گھر میں بھی بن سکتے ہیں، اگر آپ کو باہر کی بریانی پسند ہے تو وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ آپ گھر کی جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پھر آپ جب گروپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کریں کہ ایک شخص کو آپ نے موبائل دیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب 3-4 بچے آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بچے کو موبائل دیا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے اسکور بتاتے رہنا، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا جو میچ چل رہا ہے اس کا تم نے مجھے اسکور بتاتے رہتا ہے۔ دوسرے بچے کو ہم نے کوئی اور ٹاسک دیا ہوتا ہے، تیسرا بچہ کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے اور آپ صرف اکیلے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے گروپ اسٹڈی کرنی ہے تو آپ نے پورا ایک گروپ بنا کے 4 یا 5 لوگوں کا گروپ بنانا ہے، اور اس کے بعد موبائل آپ نے سوئچ آف کر کے رکھ دینا ہے، ٹی وی آپ نے سوئچ آف کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنا جو ٹائم ہے وہ آپ نے اپنی اسٹڈیز پر سرو کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو یہ کوشش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ میں موبائل ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہم کر رہے ہیں۔ ملٹی ٹاسکنگ ورڈ جو ہے وہ بڑا انسپائر کرتا ہے لوگوں کو کہ ہم اصل میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، مذاق تھوڑی ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہے ہماری۔ تو موبائل ہاتھ میں ہے، کھانا ایک نوالا ہاتھ میں ہے، کتاب ہاتھ میں ہے، اور 3-4 چیزیں پکڑ کے تو ہم ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے، اور ہماری یہ سکلز ہے ہمارے اندر کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں تو آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کو درمیان میں نہیں لانا۔ ہاں، اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، جیسے آپ واک کر رہے ہیں تو واک کے ساتھ ساتھ آپ کوئی موٹیویشنل ویڈیو یا لائف اسکل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کے 30 منٹس جو ہے مینٹل ہیلتھ کے وہ اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ کمبائن ہو جائے گی۔ ناؤ دس از ملٹی ٹاسکنگ۔ لیکن یہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے، جی موٹیویشنل ویڈیو۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر 30 منٹ خرچ کرنے ہیں، تو 30 منٹ کی ہم ساتھ ساتھ موٹیویشنل ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب آپ نے فلی فوکس ہو کر اس پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں، اور اسپیشلی میں نے ایک ٹپ کی طرف میں نے ابھی ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں نے پہلے اکثر میں وہ ٹپ ڈسکس کرتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک کافی وائٹل رول پلے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی سکسیس میں۔ اپنے بچوں کی کامیابی میں پیرنٹس کا رول بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیرنٹس موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ٹپ بھی ان کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ایگزامینیشن سینٹر کی طرف بچے جاتے ہیں، تو مجھے تو یاد ہے کہ جب تک میرے میٹرک ایگزامز ہوتے تھے تو میری مدر میرے ساتھ جایا کرتی تھی، اور اس سے ایک مورل سپورٹ آپ کے لیے رہتی ہے کہ باہر کوئی نہ کوئی دعا کرنے کے لیے آپ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اور
میں جب بھی میٹرک تک جب بھی میں پیپرز دینے جاتا تھا تو میں اپنی مدر کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ ایگزام سینٹر کے باہر ہوتی تھی اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ باہر ہے، تو میں نے اس طرح پیپر کرنا ہے، باہر سے دعا بھی ہو رہی ہوگی، اور جب ہم راستے میں ہوتے تھے تو ایک مورل سپورٹ رہتی تھی کہ میری مدر میرے ساتھ ہے۔ تو ایک کامیابی کا جو بہترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی سپورٹ پرووائڈ کریں، اور آپ وہ روم پرووائڈ کریں کہ جس سے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب تک آپ کی سپورٹ آپ کے بچوں کے ساتھ ہوگی تب پھر وہ کامیابی کی طرف بہترین راستے پر وہ گامزن ہوں گے، لیکن جب آپ کی سپورٹ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ بچے بھی یہ سمجھیں گے کہ میں تو اکیلا ہوں، اور پھر وہ اسی وہ شعر کی طرف رہیں گے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو ان کو کاروان آپ نے بنا کے دینا ہوتا ہے، اور آپ اگر اپنے بچوں کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر پل موجود ہوتے ہیں تو وہ کاروان ان کا ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے، اور اس میں پہلا کاروان کا جو پہلا شخص ہے وہ آپ خود ہوتے ہیں۔